صدر علوی فارق جناب نواز شریف صاحب کا سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس سے ملاقات میں بڑی انوکھی خواہش کا اظہار۔ کے پی کے میں جو نعرہ لگا اور وہ بھی شیر افضل مروت کا بڑا دلچسپ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں شاید اس کو لوڈ کرنا بھول گیا، اس کو ایڈ کرنا بھول گیا۔ تو آئیے جی بات کرتے ہیں سیاست پاکستان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوگے آپ تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے جیسا کہ ہر ویڈیو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ساری سیاست، سارا نظام، سارا کچھ جو ہے وہ اگر گھوم رہا ہے تو ایک شخص ہے جسے زمان پارک سے اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں بند کرنے کے بعد بھی اس کا چراغ لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ نہیں بجھایا جا سکا۔ لوگوں نے اعتماد کے اعتبار کے سارے چراغ گل کر دیے، مگر ایک جلتے چراغ کو انہوں نے اپنے ہر طرح کے اعتماد اور چیئرمین پی ٹی آئی سے محبت سے اسے ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ چراغ بجھنے نہیں دے رہے۔ اس کو بجھانے کی لاکھ کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر لوگ ہیں کہ انہوں نے اس چراغ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب سیاست جو ہے وہ کیا آگے رخ اختیار کرے گی، مگر صدر علوی صاحب کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ صدر علوی صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی نے صدر علوی صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اسی بات پر، جس بات پر اب ان کی چھٹی ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر ہے اور شہریوں کی درخواستیں ہونے کا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ جو چینل ہے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے اور لائک کرنے سے اپنا فیڈ بیک کا اظہار کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، پہلے بات کر لیتے ہیں دلچسپ نعرہ جو پچھلے ویڈیو میں وہ نہیں بیان کر سکا۔ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، تو وہ اس میں رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے شیر افضل مروت جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اور ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور ان کا نعرہ بڑا مشہور ہے۔ اس نعرے کا ٹرینڈ پاکستان میں کیا انڈیا تک، کیا پوری دنیا میں اس نعرے کا جو ہے وہ چرچا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، مختلف تقریبات میں استعمال ہوتا ہے، شادیوں میں استعمال ہوتا ہے، اسپتالوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہر جگہ فٹ کرتے ہیں لوگ کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک مزاح کا، تفریح کا سامان بنتا ہے۔ آج دھیر بالا کے لوگوں نے دفعہ 144 جیسا کہ لگائی گئی، یہاں تک کہ فائرنگ کی گئی اور کوئی ایک آدھ بندہ وہاں زخمی ہو گیا۔ فائرنگ پولیس نے کی، پولیس نے جلسہ ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ پولیس کے بس کی بات نہیں رہی۔ دفعہ 144 نافذ کیا، اور جو دلچسپ لوگوں کو نعرہ لگایا وہ تھا وڑ گیا دفعہ 144 سے وڑ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جو شیر افضل مروت ہے وہ گھر کی تعمیر کا کسی نے پوچھا تھا کہ جناب وہ آگے کیا پروگرام ہے، تو وہ کہتے ہیں پروگرام تو وڑ گیا اور آگے کیا پروگرام ہوگا، اس طرح کا انہوں نے بنایا۔ تو اس میں خاصا جو ہے یہ ٹرینڈ مشہور ہوا، ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جی جلدی سے، چونکہ ویڈیو کو وہ رکھنا ہوتا ہے، لمبا نہیں کرتے، میری کوشش ہوتی ہے شارٹ ہو۔ اچھا جی، اب آتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ جو صدر علوی صاحب سے ناراض تھے کہ صدر علوی صاحب نے الیکشنوں کا بروقت اعلان نہ کر کے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کی ہیں۔ صدر علوی صاحب جیسا کہ آنریبل جسٹس سپریم کورٹ اطہر من اللہ صاحب کے ایک اضافی نوٹ میں انہوں نے بڑا سیریس اٹھایا جی، صدر علوی صاحب اور چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے یہ آئینی جو کردار ہے اس کا انہوں نے حکم عدولی کی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے الیکشنوں کو
آئین کے مطابق دی گئی ڈیٹ کے مطابق ڈیلے کر کے نگران حکومتوں کا جو ہے وہ اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق یہ بھی غلط ہے ان کا اس وقت بیٹھنا، اور یہ سارے جو ہیں ان پہ اب توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی، مگر صدر علوی کے پر جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ بڑی خوفناک قسم کی لٹکی ہے۔ آئین سے خلاف ورزی کی، انہوں نے یہی پی ٹی آئی نے انہیں کہا تھا کہ بر وقت انتخابات کریں۔ اب ایک شہری نے درخواست کی ہے، درخواست بڑی مضحک خیز ہے۔ اس نے سپریم کورٹ میں درخواست یہ دی ہے کہ صدر علوی نے ایک صدر جو ہے وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، مگر اس نے ایک جماعت کا صدر ہوتے ہوئے الیکشنوں کے انعقاد میں ڈیلے کیا۔ اب جس شخص نے بھی جو درخواست دی ہے اس سے بندہ پوچھے کہ یہ ڈیلے کر کے صدر نے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، نگران حکومت کا ساتھ دیا، یا ڈیلے کر کے اس نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا؟ پی ٹی آئی تو چاہتی تھی الیکشن کروائیں، صدر نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، بلکہ ان دنوں حج پہ چلے گئے، لمبا حج کرنے کے بعد واپس آئے جب ساری قانون سازیاں جو ہیں وہ پچھلی جو ہے حکومت 18 جماعتوں کے متنجن کا جو جماعتوں کا تھا انہوں نے ساری قانون سازیاں کر لی، واپس آئے، تو اب ان کی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور وہ بھی ان پہ آئین کا جو ہے وہ آرٹیکلز اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اٹ ڈیپینڈس اپان کورٹ۔ مگر الیکشن کمیشن جو ہے سوال تو ان پہ بھی اٹھایا ہے عدالت میں، اب ان کے اس جو آبجیکشن کیا ہے اس پہ آگے عملی جامہ کون پہنائے گا، یہ انہی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی پاپولر ترین، اور ان کے ساتھ جو ہے اس وقت مختلف جو ہے وہ جماعتیں جو ہیں، سربراہان جو ہیں آ رہے ہیں۔ کاف لیگ سے بڑی شخصیت چودھری غلام سرور، جو کبھی نون لیگ میں تھے اور اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے نون لیگ چھوڑ دی، پھر انہوں نے کاف لیگ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ جوائن کیا کہ جناب اصول پسند سیاستدان ہیں، یہ چور نہیں ہے، بےمان نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، آئی ٹرسٹ ہم۔ مگر پھر جب زوال کا وقت آیا تو پھر سارے ساتھ چھوڑ گئے، تو غلام سرور صاحب کیسے رہتے؟ باہر سے اسپیشل نون لیگ کے دور میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں مجھ سے اسٹرانگ تو قبضہ مافیا ہے، میں گورنر ہوں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کہہ کے انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ اب وہ پی ٹی آئی میں واپس آنے کے لیے پڑ توڑ رہے ہیں جی۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کسی کو گلے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، مگر کاف لیگ سے وہ واپسی کا سفر جو ہے اس وقت اختیار کر چکے ہیں، اور وہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں کہ پی ٹی آئی والے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ نواز شریف صاحب کا دورہ تھا سیالکوٹ کا، چیمبر آف کامرس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ رکھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تاجر ہیں، خود بھی سرمایہ دار ہیں، تو سرمایہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو پسند ہے۔ ابھی تک غریب عوام میں وہ جانے کے قابل نہیں کہ غریب عوام میں جا کر اپنا کوئی بیانیہ دے سکیں۔ چیمبر آف کامرس میں بڑی خواہش کا اظہار کیا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے ایئرپورٹ بھی بنوایا، آپ کو معلوم ہے، اور موٹر وے بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ بنوائی، مگر نواز شریف صاحب کو پسند نہیں ہے وہ موٹر وے۔ وہ کہتے ہیں میں اسے نہیں تعمیر کروں گا، قوم کے پیسے سے بنے گی نا۔ نواز شریف صاحب نے کوئی اتنے بڑے جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں پوری دنیا میں، اس سے تو موٹر وے نہیں بنائیں گے، تاجروں نے تو خود بنوائی تھی۔ گویا اس موٹر وے کی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، ٹھیکیداروں کے ساتھ پہلے سے لے دے ہوگی کس کس کو ٹھیکہ ملے گا، کس کس کو جنگلہ لگانے کے لیے جناب اس میں وہ دیا جائے گا، کس کا بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ظاہر ہے اتنی بڑی وہ روڈ ہوگی تو ان کو پہلے سے اوبلائج کرنے کے جو بنیاد ہے وہ رکھ لی گئی ہے کہ بنی بنائی موٹر وے کو ٹھیک نہیں کرنا، انہوں نے نئی موٹر وے بنانی ہے جناب۔ ہاں جی، تو یہ ہے جی ان کی دلچسپ صورتحال کہ اس غریب ملک کے جو عوام ہیں جن کے ٹیکسوں سے تعیشات کا سامان پیدا کیا جاتا ہے، جس میں بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر بیٹھے لوگ جو ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ اس وقت اس قوم سے چوس رہے ہیں، وہی نواز شریف صاحب اللہ تلالے کرنے کے لیے مشہور ہیں، اور وہ کہتے ہیں موٹر وے بنی بنائی موٹر وے کو کھاڑ کر ہو سکتا ہے لاہور سے کراچی تک ہو کے پٹو جی ساری روڈ نو اسی نہیں بنانے ہیں۔ انوکھے ہیں جی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔